بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج ہم موجود ہیں جناب اختر عثمان صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. آپ کا شکریہ. غزل کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ درباری صنف ہے، تو اس میں نئے دور کی بات جو ہے وہ کہنا مشکل ہے، یہ نہیں کہی جا سکتی. یہ تنقید کو اس سے اعتنا ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے دور کا سانچہ ہے اور اس میں نئے زمانے کی بات نہیں ہوتی. اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا غزل کا سانچہ بطور صنف کے ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں نئی بات نہیں کی جا سکتی، یا یہ درباری دور کا سانچہ ہے، یا ایسی کوئی بات ہے، یا یہ مغالطوں پر مبنی بات ہے؟ یہ سارے فکری مغالطے. غزل درباری صنف سخن ہے، غزل ہماری نہیں ہے، باہر سے آئی ہے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ ایٹیٹیوڈ لوگ دکھاتے نہیں. تو سادی حافظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درباری وہ شاعر تھے یا اس طرح کا کچھ کرتا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. غزل نے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھل کر دکھایا. فارسی کا ایک شاعر ہے جو 35-36 سال کی عمر میں قتل ہوا اپنے ہی ہم نام کے بادشاہ کے. محمد رضا ایک بادشاہ تھا. ایک تو یہ رضا شاہ پہلوی ہے، میں اس کے دادا کی بات. ٹھیک ہے. 1955 میں اس نے گولی مروائی محمد رضا عشقی کو. اس کا شعر ہے منن گوئندہ یہ نغزم کے چن منہ مست در مغزم، جہان ہر صورتی خواہم ہمی سازم نمایان ہے. جہان ہر صورتی خواہم ہمی سازم نمایان ہے، کہ میں وہ نغز گو شاعر ہوں جس کے ذہن میں یہ جہان موم کی طرح ہے، اور میں وہ ہوں کہ اسے جس طرح چاہوں ڈھال کر دکھا سکتا ہوں. کیا بات ہے. یہ وہی غزل ہے خدا مرگم دا حتی وار ہم زن ملک زندان ہے. خدا مجھے موت دے کہ میری اس ملک سے اور اس زندان سے جان چھوڑے. کیونکہ وہ والا رضا شاہ بھی انقلاب کے ذریعے برسر اقتدار آیا تھا. اور عشقی نے کہا تھا کہ چمر دمان خرابی ازن شدند آباد، گر انقلاب بدن زندہ باد استبداد. اچھا، زندہ باد استبداد. کہ کتنے برے لوگ اس انقلاب کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں. اگر یہی انقلاب ہے تو استبداد زندہ باد. یعنی وہ یوں کہنا چاہیے کہ ایران کا حبیب جالب، اور انہوں نے بڑی تلخ تلخ باتیں کہیں. یہاں تک کہہ دیا چن نسبت وزیر بخر ظلم برخرا، انصاف نیست کاستن از احترام خر. کہ وزیر کو گدے سے تشبیہ دینا گدے کی توہین ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گدے کی تکریم میں کمی کرے. اچھا، یہ جتنے موضوعات ہیں غزل کے ایک مصرعے سے، ایک شعر سے نظموں کی نظمیں نکلتی ہیں. اب یہ دیکھیے یہ کیسی آپ کی ہے کیا نا؟ جی آپ نے کیسی اچھی باتیں ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ غزل کی حیثیت میں کہے ہوئے ہیں، یہ غزل اور کی ہم ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں صرف نظم میں ہو سکتی ہیں. گائے مرد اس سمت دیکھتے ہی نہیں، گائے جب گائے کا بدن چاٹے. اس قسم کا شعر لیزبینزم کے بارے میں کسی نظم میں آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. اچھا، پھر یہ جو سواد کا کام ہوا ہماری غزل میں، جو تجربے ہوئے زبان کے ہماری غزل میں، کامیابی ناکامی بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بہت اچھے شعر بھی دیے. یہ لسانی تشکیلات کی تحریک بنیادی طور پر نظم کی تحریک، لیکن اس میں کامیاب ہوا تو ایک غزل کو کامیاب ہوا. تخلیقی سطح پر اس کا اظہار غزل میں ہوا. غزل میں ہوا،
اور وہ اب تک کوشش ان کی جاری ہے. افسانے میں بھی کوشش کی گئی، ہر نظم میں سطح کوشش کی گئی، ہر- ساری سے اصناف میں کی گئی، لیکن غزل کا جیسا کہ نکلا ہے کہ مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر، زندگی پر میں ہنستے ہنستے دورہ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا سراغ لگائیے تو آپ کو پیچھے مل جاتا ہے. ہنستے ہنستے آپ کی تصویر دوری ہو گئی، جی مل جاتا ہے. خط جو گیلا طے کیا تحریر دوری ہو گئی. اس کا مطلب تھا کہ یہ کماں برسائے گی اب تیر دوری ہو دوری گئی، ہو گئی. دیکھ پشتے آسمان میں پیر دوری ہو گئی. کیا بات ہے، صحیح. پشتے آسمان. تو ہماری غزل میں جو نیا کام ہے نظم پر، تو میں یہ اعتراض کر رہا ہوں اور نظم کہنے والوں پر یہ اعتراض کر رہا ہوں کہ انہیں غزل کہنی نہیں آتی. جی، ہنر کی کمی جو ہے وہ اور دوسرا، اور میں واضح اعتراض کر رہا ہوں کہ ہماری جدید ترین نظم پر ان نظموں کا اثر ہے ان کی لفظیات پر جو ترجمہ ہوئی اردو میں، اس ترجمے کا اثر ان کی زبان پر موجود ہے. اور کسی نے بہت اچھا لطیفہ کہا تھا کہ اگر یہ نظم ترجمہ انگریزی میں ہو کے جائیں وہاں پہ تو وہ کہیں گے کہ ہمارا ہی مال بری طرح ترجمہ کر کے ہمیں دے رہے ہو. صحیح. تو غزل نے کیا کیا؟ جنس آپ لے لیجئے، آپ انقلاب کی بات کر لیجئے. فرائڈ کی میں نے جنس کا حوالہ دیا، مارکس کا حوالہ آ گیا. اچھا زندگی کے، کائنات کے مختلف جو سوالات ہیں، انسان کے مختلف جو سوالات ہیں، حقیقت مطلقہ کے متعلق جو سوالات یا خدشات جو کر فلسفے کے، وہ سائنس فلسفے کے، کے سوشل کیا سائنس نہیں ہے غزل. ہاں میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں. طریقے کی بات ہے. ٹھیک. شعر جو ہے وہ سلیقہ شعاری کا اس کا کام ہے. جب میر نے کہا کہ عیب بھی کرنے کو ہنر ہے شرط، ٹھیک ہے. قلب یعنی کہ دل عجب زر ہے، اس کی نقادی کو نظر ہے شرط. نظر ہے. یہاں پر اگر 4 استوار مصرے کوئی نہ کہہ سکے تو نظم کیا. اچھا ایک اور بات بڑی عزیز ہے، میں اب میں آپ کے سامنے اظہار کر دیتا ہوں. سر آخر کیا وجہ ہے راشد غزل کے خلاف؟ جوش اپنی بات کو، غزل کے خلاف اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے غزل کے شعر پڑھتے ہیں، اپنی رائے کو مستحکم کرنے کے لیے. راشد کا سارے کا سارا اسلوب، جوش کا سارا اسلوب، فیض صاحب کا سارا اسلوب، ضیاء جلندری کا سارا اسلوب، مجید امجد کا اکثر اسلوب جو ہے، اختر حسین جعفری کا جو اہم ترین ضیاء جلندری ہیں، اختر الایمان کا اسلوب مدنی کا، جی وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کا ہے، غزل کا اسلوب ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ غزل کے مصرے ہیں، براہ راست استفادہ ہے وہ. تو آپ اس کو کہاں سے مطلب وہ کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر آپ یہ دیکھیے مرتضیٰ کیوان ہاشمی کا شعر، نمی تر سمز درگاہ خدا یہ مہربان اما زے برخی از طرف داران ان درگاہ می ترسم، کہ میں خداوند کریم کی درگاہ سے، خدائے مہربان کی درگاہ سے نہیں ڈرتا، مگر اس درگاہ سے وابستہ بعض طرفداروں سے ڈرتا ہوں. اس کو اردو میں بھی کہا گیا، رحمت سید لولاک کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا. تو غزل نے کیا ایسا موضوع ہے، کوئی ایسا موضوع تو بتائیے جس میں میر نے
غالب نے، اقبال نے آج کے غزل کو آج کو پینٹ نہ کیا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مصرع بافی نہ آتی تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سانچے پہ جو اعتراض کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی دیکھیں سانچا جو ہے صنف کے طور پر اس کا جو اسٹرکچر ہے دو مصروں کا، قافیہ ردیف کا، دو مصروں جی اچھا یہ بھی کہنا ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اقبال نے مطلب ساکی نامہ نظم ہے نا جی تو ساکی نامہ کیسے کہا جاتا رہا، بے شک مثنوی کیسے کہی جاتی رہی، کن موضوعات پہ کہی جاتی بالکل رہی، صحیح۔ اس نے 20ویں صدی میں لا کے ان اصناف کو نیا کر دیا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ مقدمہ شعر و شاعری والا حالی یادگار غالب والے حالی کا منہ چڑھا، وہاں آپ دیکھیں تو حالی آپ کو اور نظر آئے گا، یہاں دیکھیں تو حالی آپ کو اور نظر آئے گا، اور جس نیچری قسم کی وہ بات کرتا ہے اس کے وہ تو تحریک کے زیر اثر ہے نا، وہ تحریک کے زیر اثر ہے، استعمار کے زیر اثر ہے، سر سید کے اور احترام میں ہمیں یہاں آ کر امریکہ سے اور کیا پتہ کہاں سے آ کے وہ یہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافی لکھیں اور مائیے لکھیں اور ٹپے لکھیں، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے کیوں نہ لکھیں، ہماری زمین کی غزل ہماری زمین کی۔ فراق نے ہمیں نہیں کہہ دیا تھا کہ آئی ایم اے کلچرل مسلم، میں ایک تہذیبی اور ثقافتی مسلمان ہوں۔ ویسے کافی کتنی پرانی ہو رہی ہے؟ چلے اگر بات کریں ایک عرصہ ہو گیا، ظاہر ہے یعنی کتنی پرانی 500 سال، لیکن غزل تو 1000 سال پرانی ہے اس سے بھی پہلے کی، کم از کم یہاں سے کم از اگر آپ کم، مسعود صاحب کم از سلمان سے بھی شروع کریں، جی، مسعود اور صاحب سلمان، حفظیات میں اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ اچھا اس سے زیادہ جدید شعر، آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ایک بندے کا نام لیا، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ تاریخ خاطرن حمد در ناز و نعمتن، وہ لوگ جو تیرگی پسند ہیں اور تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں ان کو کتنی نعمتیں دی گئی ہیں، اے روشنی تبت برمن بڑا شدہ، کیا بات یہ سعد سلمان لاہوری کی اور اس کی حفظیات، کیا بات ہے، کیا کہنے، 1100 سال ہو گئے، آج بھی وہ آپ سے بات کریں، یعنی کیسے کیسے عہد میں کیسا کیسا آدمی رہا ہے جی، اور غزل میں اس کو وہ سب کچھ کہتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ کوئی تو ہمارے ہاں کون سی ایسی بات آ گئی ہے کوئی جو اس سانچے میں نہ کہی جا سکے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اسلوب کا ہے یا لیاقت کا ہے، سلیقے کا ہے، اس ہنر کا ہے جو غزل کے شعر میں اس بات کو سمانے کے لیے چاہیے۔ جی، اور میرا خیال ہے یہ بات یعنی غزل کے بارے میں کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے اپنے کلچر میں اس کی پہلے سے جو کمیونیکیشن ہے جی، وہ کس قدر زیادہ ہے، تو آپ اس کو کھو دیں گے اگر آپ اسے پوری تہذیبی ہماری جو ورثہ پورا تہذیب، اس سے دستبرداری کا اعلان کس طرح کیا جا سکتا؟ آپ کا آدمی جو ہے وہ تو شعر کو ہی شاعری سمجھتا ہے، جی، وہ اس کو نہیں پتا نظم کیا ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے غالب جب کہتا ہے بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، تو وہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کی مدح کے لیے غزل کا سانچہ کم ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری، اور نہ ہی وہ اتنا احمق تھا کہ یہ جاننے کے باوجود ساری زندگی غزل ہی کہتا رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بنا ہے ایش تجمل حسین خان کے، اس کا سلیقہ ہوا ہے۔ دوسرا سخن کے معنوں میں کہا نا جی، کہ پوری جو سخن کا جو سانچے ہیں جی، وہ جتنی میری طاقت ہے اس سے کم ہے، وہ تو اپنی بڑا تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بے طرح کے۔ ایسے تو میں اس بات پہ اپنی وہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں وہی نظمیں کامیاب ہوئیں جن پر غزل کی مصرع بافی کا اثر ہے۔ میرا جی ہمارے یہاں آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں چلے اپنی بہت خوبصورت نظموں کے باوجود؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ میرا جی سے نظم شروع کرنا اور نظم تمام کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے چھندوں میں اور اس طرح کی وہ نظمیں کی، اور سمندر کا بلاوا جیسی نظم کی، وہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ تم کو بلاتے بلاتے میری زندگی تھک گئی،
دل پہ بلاتے بلاتے نہ کوئی بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا. میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے. ہاں یا اکثر الایمان جب مسجد والی وہ جو کل بہا لوں گی تجھے توڑ کے ساحل کی قیود، آئے اور پھر گنبد و مینار بھی پانی پانی. ہاں تو بہت شکریہ، آپ نے اس نقطے پر ہماری رہنمائی فرمائی. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.